وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اس کے درباریوں کی طرف فقال انی رسول رب العالمین تو فرمایا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے انی رسول رب العالمین بے شک میں رسول ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، آپ کی توہین کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، کتاب اتری ہے۔ اگر اللہ نے کتاب اتارنی تھی تو اللہ تعالیٰ کسی بڑے بندے پر اتارتا، کسی حکمران پر اتارتا، دونوں بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر اتارتا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ قرآن اتارنا، وحی اتارنا اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور اللہ کو پتہ ہے اللہ نے اپنی رحمت کس کو دینی ہے اور اللہ نے اپنی رحمت کس پر نچھاور کرنی ہے۔ تو اللہ نے تو دیکھ بھال کر ہی اپنی رحمت اس شخصیت پہ نازل فرمائی جو سب سے عظیم ہے، لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے جواب ہے۔ بہرحال مشرکین مکہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے، آپ کو اذیت دیا کرتے، اپنے زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، گویا کہ واضح کیا کہ صرف آپ کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا، آپ سے پہلے بھی جو انبیاء کرام علیہم السلام آئے تھے، بڑے جلیل القدر تھے، بڑے مقام والے تھے، ان کے ساتھ بھی ان کی قوم والوں نے، بدبختوں نے جو ہے وہ توہین امیز معاملہ کیا، اور ان کو بھی بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور مخالفین نے ان کے لیے بڑی مخالفتیں کھڑی کیں، لیکن یہ چیزیں وقتی تھیں۔ پھر آخر کار کیا ہوا؟ پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبیوں کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو فتح یاب کیا، مخالفین کو ذلیل و رسوا کیا. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا قصہ بیان کر رہے ہیں. فرعون کے پاس بھی دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ تھیں، دنیاوی اقتدار، ایک لحاظ سے دنیا کی سپر پاور جو اس زمانے کی تھی مصر، اس کا وہ بادشاہ تھا، سب سے طاقتور شخص تھا. گویا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، اتنا بڑا سمجھتا تھا کہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اور رب بھی کوئی عام رب نہیں، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب کہتا تھا، سب سے بلند رب کہتا تھا. تو اللہ نے اس کو اتنا مال و دولت، اتنا اقتدار دیا ہوا تھا. اس نے اپنے اس اقتدار کے نشے میں آ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور ان کے ساتھ مخالفت کرتا رہا، تکلیفیں پہنچاتا رہا، جسمانی طور پر بھی، زبانی طور پر بھی. لیکن پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا. تو گویا کہ اس طرح کے قصوں میں اور دیگر انبیاء کے قصوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کی تسلی کا سامان ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے ذکر کیا ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم آپ پر نبیوں کو قصے بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے قلب کو، دل کو مضبوط کرنے کے لیے، ڈھارس بندانے کے لیے. خاص طور پہ مکی دور میں یہ قصے زیادہ اترتے تھے. مکی دور میں مسلمان وہ دنیاوی طور پر مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی آخر کار مدنی دور میں. تو ان قصوں کے ذریعے ڈھارس ملتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو. تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا تھا فرعون اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر. وہ کون سی نشانیاں تھیں، کون سے معجزات تھے؟ وہی معجزات جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑی نشانیاں دیں. سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 101. اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے جب وہ ان کے پاس آئے تھے. بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 نشانیاں دے کر بھیجا تھا. بنی اسرائیل غلام تھے، تابع تھے فرعون کے، قبطیوں کے. تو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. جب فرعون تباہ و برباد ہو گیا، غرق ہو گیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اس کے سرداروں کی طرف بھی مبعوث تھے، بنی اسرائیل کی طرف بھی مبعوث تھے. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ. ان نشانیوں سے مراد 9 نشانیاں ہیں، جن میں بڑی نشانیاں عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، وہ اپنا عصا پھینکتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ سانپ یا اژدہا بن جاتا تھا. ان بڑی نشانیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ اپنے بغل میں ڈالتے تو وہ اللہ کے حکم سے چمکدار ہو جاتا تھا، روشن ہو جاتا تھا. وہ چمک اور روشنی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو کے ساتھ ملاؤ، وہ ہاتھ نکلے گا روشن سفید، لیکن من غیر سوء، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، کوئی پھول بہری، کوئی برس کی وجہ سے ہاتھ سفید ہو جاتا ہے، وہ اس طرح کر کے کسی بیماری کے نتیجے میں وہ ہاتھ سفید روشن نہیں ہوگا. وہ اللہ کا معجزہ ہے بہت بڑا. یہ 2 بڑے معجزے تھے. اور دیگر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دیں. دیگر نشانیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی. جب قوم والے ایمان نہ لائے تو قوم پر طوفان آیا، قوم پر جو ہے وہ ٹڈیوں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، اسی طرح ان کے اوپر جو ہے وہ خون کا عذاب آیا.
اللہ نے ان عذابوں کا ذکر کیا ہے سورہ اعراف کے اندر، ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ہم نے، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 130، اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا فرعون کی آل کو، آل فرعون کو۔ آل سے مراد صرف رشتہ دار نہیں ہوتے، آل سے مراد جو کسی بڑے کے نقش قدم پر چلے، کسی کے طور طریقے اپنائے، کسی بڑے کے، تو ماننے والے ان کو بھی آل کہہ دیتے ہیں۔ تو فرعون کی آل سے مراد صرف فرعون کے خاندان والے رشتہ دار نہیں ہیں، فرعون اور فرعون کے پیروکار، فرعون کے درباری، فرعون کے مذہب پر جو لوگ تھے۔ تو ہم نے فرعون اس کی آل کو، آل فرعون کو پکڑا بالسنین، قحط سالی کے ساتھ، ونقص من الثمرات، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یعنی یہ جو اللہ کی طرف سے کہ قحط سالی آئی، اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنا مال و دولت تھا، لیکن قحط سالی، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے پھلوں کی کمی، تو یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اس طرح کی نشانیاں کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ اللہ اس لیے بھیجتے ہیں لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، تاکہ لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں، تاکہ لوگ اپنی غلطیوں پر نظر دوڑائیں، تاکہ لوگوں کو ٹھوکر لگے اور لوگ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں۔ تو یہ ایک لحاظ سے اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں۔ تو ان نشانیوں میں سے جیسے میں ذکر کر رہا ہوں 9 نشانیاں تھیں، اور نشانیاں بھی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ کا عصا اور ید بیضا، حضرت موسیٰ کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ 2 نشانیاں یہ قحط سالی اور پھلوں کی کمی، اور پھر 2-3 آیتوں کے بعد مزید نشانیوں کا ذکر ہے، 4 ہو گئیں۔ تو آگے ذکر ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، بس ہم نے بھیجا ان کے اوپر، یعنی فرعون کی آل پر ہم نے بھیجا الطوفان، طوفان، والجراد، اور ٹڈیاں جگہ جگہ ٹڈیاں ہو گئیں، کھانے کے اندر اور ہر جگہ، گھروں کے اندر اور بستروں میں، اور والقمل، اور جوئیں، یہ الگ الگ طوفان آتا تھا، والقمل اور جوئیں، والضفادع مینڈک، والدم اور خون، یہ مختلف اوقات میں وقفے کے ساتھ یہ عذاب آتے رہے۔ تو یہاں 5 عذابوں کا، 5 نشانیوں کا ذکر یہاں ہے، طوفان، جراد، ٹڈیاں، والقمل جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات، یہ واضح نشانی ہے۔ کھانے کے اندر خون مل گیا، پانی کے اندر خون مل گیا، جگہ جگہ خون اور گندگی اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ 9 نشانی، یہ ساری اللہ کی طرف سے اور اللہ کی نشانی کے طور پر، اور یہ اس کے لیے ہوتا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نافرمان ہوتا تھا، یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ فرعون کے لیے ہوتا تھا، فرعون اور اس کے آل کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے۔ تو یہ مطلب ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ یہ 9 نشانیاں اور دیگر نشانیاں بھی، بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایسے پیغمبر تھے جن کو قرآن کریم وجیح قرار دیتا ہے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے وجیح تھے۔ وجیح سے مراد وجاہت والا شخص، جس کا بڑا مقام ہو، جس کی بڑی وجاہت ہو، جس کا بڑا وقار ہو، بڑی عزت اور بڑی شان ہو۔ تو حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، حضرت موسیٰ اللہ کے نزدیک بہت وجیح تھے، بڑا ان کا ایک مقام تھا، اللہ کے چنے ہوئے اور برگزیدہ جلیل القدر اولو العزم انبیاء اور رسول میں سے ایک رسول۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے، اللہ نے ان کو کتنی بڑی بڑی نشانیاں دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، وملئہ، ملا سے مراد سردار، ملا کا لفظی مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے بھر جانا یا بھر دینا، جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے شیطان کے بارے میں کہ اللہ نے شیطان سے وعدہ کیا تھا کہ شیطان نے کہا اے اللہ تو نے چونکہ مجھے آدم کی وجہ سے گمراہ کیا، لہٰذا میں آدم کو، جس کی اولاد کو میں بھڑکاؤں گا اور انہیں میں اللہ سے، اللہ کے دین سے دور کر دوں گا، انہیں دھوکے میں مبتلا کر دوں گا۔ تو اللہ نے پھر فرمایا تھا کہ قال فالحق والحق اقول، سچی بات تو یہ ہے اور میں ہمیشہ سچی بات کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے بھی اور جو بھی تیری پیروی کرے گا جنوں اور انسانوں میں سے، سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو لأملأن، میں بھر دوں گا، تو ملا کا مطلب بھرنا،
تو ملئہ سے مراد فرعون کے درباری، فرعون کے جو سردار تھے، عہدے داران تھے، یعنی ایسے اقتدار والے، صاحب اقتدار، صاحب اختیار لوگوں کو ملأ کہا جاتا ہے، جن کو دیکھ کر آنکھیں جو ہیں وہ رعب سے بھر جائیں اور انسان رعب اور دبدبے کا شکار ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو ملأ کہتے ہیں۔ تو ہم اس کا ترجمہ عام طور پہ سردار، درباری، عہدے داران کرتے ہیں۔ تو اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اس کے سرداروں کی طرف، فقال انی رسول رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا پیغام پیش کیا؟ یہاں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں رسول ہوں، میں نمائندہ ہوں اس اللہ کا جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں رب کا رسول ہوں۔ اگر حضرت موسیٰ اپنے آپ کو صرف رب کا رسول کہتے تو فرعون کہتا تھا میں بھی رب ہوں، بلکہ کہتا تھا بدبخت کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ تو یہ نہیں کہا کہ میں رب کا رسول ہوں، فرمایا میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ فرعون تو اپنے آپ کو رب العالمین نہیں کہتا تھا، نہ کہہ سکتا تھا۔ یہ عالمین اور یہ تمام جہان یہ تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو فرعون خود اللہ کی مخلوق اور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں رب العالمین کا رسول ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے مبعوث ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ اور وہ اللہ کا پیغام کیا ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی امتوں تک، اپنی قوموں تک پہنچایا، جس کی ہم نے کل بھی پڑھا، جس کا خلاصہ توحید ہے، جس کی ابتدا بھی توحید سے ہوتی تھی، جس کی انتہا بھی توحید پہ ہوتی تھی، اور اس کا خلاصہ اور لب لباب بھی توحید تھا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی ہے، جس طرح ہم نے کل پڑھا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور وہ رسول اپنی قوم کو کیا دعوت دیتا تھا کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور طاغوت سے، شرک سے، اور جو غیر اللہ کی عبادت ہے ان سے بچو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو، فرعون اور اس کے سرداروں کو اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف دعوت دی۔ ہر نبی اللہ کی طرف بلاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات ماننی ہے، میری اطاعت کرنی ہے، اور جو میری اطاعت ہے ادھر حقیقت میری اطاعت نہیں ہے، ادھر حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہر بندے کو تو آ کے اپنا حکم نہیں سنائیں گے، اللہ کی شان کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ نبیوں، انسانوں میں سے چن لیتے ہیں رسولوں کو، تو وہ رسول اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو ہر نبی اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، اور اپنے رسول ہونے کی طرف بلاتا ہے، کہتا ہے مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرو، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں جو بات کروں گا اللہ کی طرف سے کروں گا۔ تو اللہ کو اپنا رب سمجھو، اپنا مالک، اپنا خالق، سب کچھ سمجھو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور اس طریقے سے کرو جس طرح تمہیں میں بتاؤں، اس طریقے سے اپنے رب کو راضی کرو جس طرح تمہیں میں بتاؤں۔ تو توحید کی طرف اور اپنے رسول ہونے کی طرف نبی دعوت دیتا ہے۔ یہی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، فرعون اور اس کے سرداروں کو دی۔ فقال انی رسول رب العالمین، کہا کہ بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کا۔ فلما جاءہم بآیاتنا، لیکن اتنے جلیل القدر پیغمبر، اتنی شان والے پیغمبر، یہ وہ پیغمبر ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کہ ایک دفعہ ایک مسلمان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ نے منع کیا صحابہ کرام کو کہ نبیوں کے درمیان مقابلہ نہ کیا کرو۔ نبیوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے تو کسی نبی کی کوئی عظمت بیان کی جائے دوسرے نبی کے بالمقابل، تو ایک نبی کی عظمت بیان ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف بالمقابل نبی کی توہین بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اگر سامنے مختلف مذاہب کے، مختلف نبیوں کے ماننے والے موجود ہوں تو ایک اپنے نبی کی تعریف کرے گا تو دوسرا اپنے نبی کی تعریف کرے گا، دوسرے نبی کی توہین کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار سے منع کیا ہے لوگوں کو۔ قرآن کریم بھی اس سے منع کرتا ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، لوگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے اس حوالے سے، لوگوں کو یہ اقرار کرنا چاہیے زبان سے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے،
لا نفرق بین احد من رسولہ، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں فرق کریں. باقی اللہ رب العالمین خالق ہیں، مالک ہیں. اللہ کو تو پتہ ہے ہر بات کا. رسول اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ وہ بعض رسولوں کو بعض سے افضل بنا دیں اور یہ فرمائیں کہ فلاں فلاں سے افضل ہے، فلاں افضل رسول ہیں. اللہ رب العالمین ایک اللہ رب العالمین کا نظام ہے. اللہ نے وہ بھی قرآن میں ذکر کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ خالق ہیں، اللہ جو بیان کرتے ہیں. لیکن انسانوں کا اور امتیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کر کے رسولوں کے اندر فرق کریں. تو ایک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا تھا یہودی کے سامنے، تو یہودی نے غیرت میں آ کر کہا کہ ہمارا نبی موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے ہیں. تو جب مسلمان نے یہ سنا، وہ مدنی دور تھا، مسلمان غلبے میں تھے، تو مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مار دیا کہ میں نبی کی شان بیان کر رہا ہوں، تم اپنے نبی کی شان بیان کر رہے ہو. اب یہی چیز قابل مذمت ہے، تو تھپڑ مار دیا. تو وہ یہودی شکایت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دیا کرو اس طرح کر کے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمایا کہ ایک وقت ہوگا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. جب ہوش آئے گا تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا. نبی کی شان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی ہوش میں ہیں اور وہ عرش کے پاوے کو پکڑے ہوئے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ وہ بھی ہوش ہوئے ہی نہیں یا وہ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے. یہ ایک فضیلت کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس قسم کے فضائل کا، مختلف انبیاء کے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ بحیثیت مجموعی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر افضل ہو سکتا ہے. لیکن بعض ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بعض نبیوں کا خاص مقام ہو. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی. فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوئے، اور دنیا میں جو بے ہوش ہو گئے تھے اس کی عوض بے ہوش نہیں ہوئے، یا پھر وہ بے ہوش ہوئے تھے لیکن وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں. تو گویا کہ آپ نے منع فرمایا کہ اس طرح کر کے نبیوں کے درمیان مفاضلت اور ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا اور یہ چیزیں جی کہ مجھے حضرت یونس پر بھی فضیلت نہ دو. حضرت یونس ایسے نبی ہیں کہ جن کا قرآن میں ذکر ہے، اور قرآن میں ذکر ہے کہ ان سے ایک لغزش ہو گئی تھی اور وہ اللہ کی اجازت کے بغیر بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور اپنی قوم سے نکل گئے تھے اللہ کو بتائے بغیر. تو اللہ نے پھر جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور وہ سارا واقعہ جو ہے وہ سورہ صافات میں موجود ہے تفصیل سے. انہوں نے اللہ کی تسبیح کی، اللہ کا ذکر کیا اور اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کی پیٹ سے نکال لیا. اگر وہ اللہ سے دعا نہ کرتے، اگر اللہ کا ذکر نہ کرتے، قرآن میں ہے، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، اللہ کی شان بیان کرنے والے نہ ہوتے، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. لیکن اللہ نے انہیں نکال دیا. تو فرمایا کسی کو مغالطہ نہ ہو، تو فرمایا مجھے حضرت یونس پر بھی فضیلت نہ دو. بہرحال یہ انسانوں کے حوالے سے یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ انسانوں کا، امتیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ امتی نبیوں کے بارے میں اس قسم کی بحث و مباحثہ کریں. باقی اللہ رب العالمین خالق ہیں، مالک ہیں. اللہ رب العالمین جو ہیں وہ انہوں نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور وہ ایک حقیقت ہے. علمی مجلسوں میں ذکر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، عوامی مجلسوں میں ان چیزوں کو اس طرح کر کے ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی وقار والے، اتنی شان والے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فلما جاءہم بآیاتنا، پس جب وہ آئے ان کے پاس، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، ہماری نشانیاں لے کر، اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں دیں، اذا ہم منہا یضحکون، اچانک وہ ان نشانیوں کا مذاق اڑانے لگے. قوم والے ان نشانیوں کا مذاق اڑانے لگے. حضرت موسیٰ جو بڑے بڑے معجزات لے کر آئے تھے، قوم والے ان بڑی بڑی نشانیوں کا، حضرت موسیٰ اتنے جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، قوم والے حضرت موسیٰ کا اور ان نشانیوں کا مذاق اڑانے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہ کوئی آپ کے ساتھ اکیلا نہیں ہو رہا، یہ آپ سے پہلے بھی ہوا ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ہوا ہے، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بھی ہوا ہے. فرمایا وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختها، اور نہیں ہم دکھاتے تھے انہیں کوئی بھی نشانی، الا ہی اکبر من اختها، مگر وہ زیادہ بڑی ہوتی تھی اپنی بہن سے. کیا مطلب؟ یعنی
اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بہت نشانیاں دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور میں نے اشارہ بھی کیا ہے کہ اس سے 9 نشانیاں اور مزید نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو جن میں طوفان بھی ہے، ٹڈیاں بھی ہیں، اور جوئیں بھی، اور مینڈک بھی، اور خون بھی، اور قحط سالی بھی، اور پھلوں کی کمی بھی، اور عصائے موسیٰ بھی، ید بیضا بھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ نشانیاں انہیں یک کے بعد دیگرے دکھائیں، اکٹھی نہیں دکھائیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جو نشانی دکھاتے وہ پہلی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی۔ پہلی نشانی کے بعد دوسری نشانی کیوں آتی، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ جو نشانی آتی وہ اس وقت بھیگی بلی بن جاتے، اس وقت کہتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو دور کر دے۔ اگر اللہ نے ہم سے اس کو دور کر دیا، اس آزمائش کو، تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، اللہ وہ اس مصیبت کو دور کر دیتے، وہ بدبخت پھر اپنا وعدہ خلافی کر لیتے، وعدے کو توڑ دیتے۔ تو اس طرح کر کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ تو گویا کہ ہر نبی کے ساتھ یہ مذاق اور یہ طعن و تشنیع یہ ہوئی ہے، اور ہر نبی نے اس کو برداشت کیا ہے، ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو نشانیاں ہم نے حضرت موسیٰ کو دی تھی چھوٹی نہیں تھیں، ہم دکھاتے تھے انہیں، یعنی حضرت موسیٰ کی قوم کو، فرعون کو اور اس کے آل کو ہم انہیں نہیں دکھاتے تھے کوئی بھی نشانی، الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ اپنی بہن سے زیادہ بڑی ہوتی تھی۔ اپنی بہن سے مراد وہ جو پچھلی نشانی تھی اس سے زیادہ بڑی نشانی اگلی ہوتی تھی، لیکن بدبخت پھر انکار کر دیتے تھے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو عذاب کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹیں۔ وہی بات جو پیچھے بھی ہم نے پڑھی کہ یہ جو نشانیاں تھیں، کچھ نشانیاں عذاب کی صورت میں تھیں، قحط سالی، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون وغیرہ، یہ جو عذاب کی صورتیں تھیں، یہ ایک ہوتا ہے عذاب جو بڑا عذاب ہوتا ہے، جس طرح کہ فرعون اور اس کے آل کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اب وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ ایک ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں۔ تو یہ جو چھوٹے عذاب ہوتے ہیں، یہ جو چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کی طرف سے پوری پکڑ نہیں آتی، تو یہ جو ٹھوکر لگتی ہے یہ باعث رحمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں یہ نشانیاں کیوں بھیجی، ہم نے ان کے فائدے کے لیے انہیں یہ نشانیاں بھیجی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے پکڑا انہیں عذاب کے ساتھ۔ یہ جو نشانیاں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا مختلف وقتوں میں۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ یہ وہی انداز ہے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی میں بھی فساد بپا ہو گیا ہے اور تری میں بھی، سمندروں میں بھی فساد بپا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھائیں۔ بعض اعمال کی سزا ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی عذاب آئے، دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی جو ہے وہ مشکل ہو، وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں۔ وہ اس لیے آتا ہے تاکہ لوگ لوٹیں، اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، لوگوں کو ٹھوکر لگے، وہ غفلت کی نیند سے جاگ جائیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور بہت سی غلطیاں تو اللہ ویسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے جو اللہ کا اصل عذاب ہے، جو موت کی صورت میں اور تباہی کی صورت میں آتا ہے، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر بھیجتے رہتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹیں، اللہ کی طرف لوٹیں، اور یہ ٹھوکر لگے انہیں، اور یہ خواب غفلت سے جاگیں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے فرعون اور اس کے آل پر بھی یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تھے، یہ نشانیاں بھیجی تھیں، اور یہ ان کے لیے باعث رحمت تھیں، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ بحیثیت مجموعی اکا دکا لوگ اگرچہ فائدہ اٹھاتے رہے، اور ہم نے پکڑا انہیں عذاب کے ساتھ تاکہ وہ لوٹیں۔ وقالو، لیکن انہوں نے کیا کیا آگے سے؟ انہوں نے کہا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون۔ انہوں نے کہا، یعنی فرعون اور اس کی آل نے کہا یا ایھا، یہ یا ایھا ہے اصل میں، جس میں الف ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا النبی، تو یا کا مطلب بھی اے ہوتا ہے، اور یا ایھا کا مطلب بھی اے ہوتا ہے، اے، مخاطب کرنے کے لیے۔ مخاطب کرنے کے لیے
جی، مخاطب کرنے کے لیے عربی زبان میں یا تو یا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا جائے یا رسول اللہ، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے، یا خالد، اے خالد، تو یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا پھر یا ایہا، یہ بھی اے کے معنی میں، پکارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ قرآن کریم میں بہت جگہ پر ہے، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین کفروا، تو یہ بھی پکارنے کے لیے۔ تو کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ یہ جو یا ایہا ہے اس کا الف گر جاتا ہے، الف گر جاتا ہے، تو یہ وہی ہے یا ایہا الذین آمنوا والا، اس کا الف گرا ہوا ہے۔ تو یہاں یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے وقالوا یا ایہا الساحر ادع لنا، یہ یا ایہا، یہ وہی یا ایہا الذین آمنوا والا یا ایہا ہے، اس کا الف گرا ہوا ہے، یہ بھی اے کے معنی میں ہے۔ انہوں نے کہا اے الساحر، جادوگر، ادع لنا، دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما عہد عندک، ساتھ اس کے جو اس نے وعدہ کیا ہے تجھ سے، اننا لمہتدون، بے شک ہم البتہ، لمہتدون، ہم البتہ ہدایت یافتہ ہیں، ہم ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی جب بھی ان پر اللہ کا عذاب آتا، یہ طوفان کی صورت میں، جو حضرت موسیٰ کے لیے نشانی ہوتی، حضرت موسیٰ کے لیے معجزہ ہوتا، یہ عذاب فرعون اس کے آل کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے آتا تھا، جیسے میں نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جب بھی عذاب آتا، حضرت موسیٰ کی یہ نشانی ہوتی، قوم کے لیے عذاب ہوتا، اور در حقیقت یہ قوم کو ٹھوکر لگانے کے لیے، خواب غفلت سے جگانے کے لیے ہوتا تھا۔ جب بھی عذاب آتا تو کیا کہتے؟ وہ کہتے اے جادوگر، حضرت موسیٰ کو کیا کہتے؟ جادوگر۔ یہاں جادوگر کیوں کہتے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں اس لیے جادوگر کہتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جادو ہے، وہ ہر معجزے کو جادو کہہ دیتے تھے۔ جس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے اپنا عصا پھینکا فرعون کے دربار میں، فرعون سے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، فرعون کہنے لگا کوئی دلیل لے کے آؤ، حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا، تو فرعون نے کہا یہ تو جادو کر رہا ہے، یہ تو جادو کر رہا ہے، اور فرعون نے کہا ہم اپنے پوری سلطنت سے جادوگر اکٹھے کریں گے، تو وہ اس کو جادو کہتے تھے، اور حضرت موسیٰ کی نشانیوں کو جادو کہتے تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، اور گویا کہ نہ ماننے کے لیے، انکار کرنے کے لیے۔ لیکن دیگر مفسرین کی رائے ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کا مذاق اڑاتے ہوئے یہاں انہیں جادوگر نہیں کہا، ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس موقع پر حضرت عیسیٰ کو عزت کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے یا ایھا الساحر کہا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو جادوگر کہا جائے تو کیا یہ اس کی عزت ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں، اس دور میں یہ ان کی عزت، یہ ایک عزت کا لفظ تھا، اور یہ رائے زیادہ بہتر ہے۔ اس کو امام جریر طبری وغیرہ نے، جو سب سے بڑے مفسر ہیں جن کی تفسیر چھپی ہوئی ہے، امام جریر طبری وغیرہ نے یہاں یہی مراد لیا ہے کہ وہ بڑے عالم کو اپنے ہاں، اور ایک بڑے شخص کو بھی اس کا عہدہ بیان کرنے کے لیے، اس کی شان بیان کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کے دور میں وہ فرعون جو کافر قسم کے لوگ تھے تو وہ جادوگر کہہ دیتے تھے۔ یہ ایک لحاظ سے ان کی طرف سے ایک تعظیم کا صیغہ بھی ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جادوگری اور ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اور یہ رائے بہتر محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر محسوس ہوتی ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر فرعون اور اس کے جو آل تھے وہ تکلیف میں ہوتے تھے۔ اب وہ تکلیف کے موقع پر وہ حضرت موسیٰ کے سامنے التجا کرتے، حضرت موسیٰ سے درخواست کرتے، بڑی جو ہے نا وہ عاجزی کے ساتھ، اس موقع پر عاجز بن جاتے۔ ایک کافر کا کام یہ ہوتا ہے جب اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، عذاب تو آتا ہے اس کو ٹھوکر لگانے کے لیے، اصلاح کے لیے، وہ اس وقت عاجز ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب چلا جاتا ہے تو وہ اس کو پھر دوبارہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ اگر سمندر کے اندر پھنس جائے، سمندر کے طوفان کے اندر، یا اور کسی مصیبت میں پھنس جائے، اس وقت تو وہ ایک اللہ کو پکارتا ہے اور بڑے ہی عاجزی کے ساتھ، اے اللہ تعالیٰ بس ایک دفعہ بچا دے، بس ایک دفعہ مہلت دے دے۔ لیکن جب وہ عذاب دور ہو جاتا ہے، جب انسان اس کیفیت سے نکل جاتا ہے، پھر انسان دوبارہ متکبر ہو جاتا ہے۔ تو امام جریر طبری وغیرہ کی رائے ہے، جو زیادہ مفسرین کی رائے ہے، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت کے ساتھ پکارتے ہوئے یہاں جادوگر کہتے، کیونکہ ان کے ہاں جادوگر جو ہے وہ بڑے عالم کے لیے بھی اور ایک بڑے شخص کے لیے بھی یہ عہدہ ان کے ہاں استعمال ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا، جب بھی ان پر یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کو کہ اے جادوگر،
سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہوئے کہا اے جادوگر ادع لنا ربک، دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، ساتھ اس کے جو اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ کیا وعدہ؟ یعنی جو اللہ کی بات مان لے گا اللہ تعالیٰ اس سے عذاب کو دور کر دیں گے۔ یہ عذاب تو اس لیے آیا ہے کہ چونکہ اللہ کے نافرمان ہے، تو جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اور جب کوئی اللہ کی فرما برداری کرے گا تو وہ عذاب دور ہو جائے گا۔ تو اے موسیٰ، اے جادوگر، اے بڑے عالم، آپ اپنے رب کو پکاریں کہ آپ کے رب نے جو آپ سے وعدہ کر رکھا ہے ہم بس اب ایمان لے آتے ہیں، بس آپ اس عذاب کو ہم سے ٹال دیں۔ اللہ سے دعا کریں، ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ عذاب اللہ کی طرف سے آیا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے یہ عذاب ٹال دے، اگر یہ عذاب ٹال دیا اللہ تعالیٰ نے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ اللہ سے دعا کریں، اپنے رب سے دعا کریں اس بارے میں جو اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ جو اللہ نے ہر نبی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو میری نافرمانی کرے گا اسے دنیا اور آخرت میں رسوا کروں گا، جو میری فرما برداری کرے گا میں اسے مصیبتوں سے دور کروں گا۔ یہ وعدے اللہ نے ہر نبی سے کیے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیے تھے۔ تو جو آپ کے رب نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، آپ ہمارے بارے میں اپنے رب سے دعا کریں کہ بس اب ہم تو ایمان لائے کہ لائے، بس ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عذاب دور کر دے۔ اچھا، یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو پکارو یا ہمارے رب کو پکارو، کہتے تھے اپنے رب کو پکارو۔ حالانکہ میں آپ کے سامنے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ مشرک جو ہوتا ہے، جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بناتا ہے، تو شرک کرنے والے وہ یہ نہیں کہ اللہ کو رب نہیں مانتے، اللہ کو چھوڑ کر صرف کسی اور کا رب مانتے ہیں، اللہ کو بھی رب مانتے تھے اور فرعون کو بھی اور دیگر اپنے معبودوں کو بھی رب مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے۔ لیکن جب مقابلہ آتا ہے نا، تو مقابلے میں جو صرف اللہ کو پکارے تو گویا کہ وہ اس کا رب ہے، اور ان کا مشرکوں کا رب وہ اللہ کے علاوہ دیگر معبود جو ہیں وہ ان کا رب ہے۔ یہ وہی انداز ہے کہ ہم نے پڑھا قرآن کریم میں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کے علاوہ اور معبودوں کو پکارتے تھے، لیکن وہ اللہ کو بھی پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے تھے، اللہ کو بھی پکارتے تھے، لیکن جب مقابلے کی بات آتی تو وہ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کہتے تھے۔ ایک موقع پر مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ ایک دن ہم آپ کے رب کو پکار لیں گے، ایک دن آپ ہمارے رب کو پکاریں۔ اب کہنے کو جو اللہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رب ہیں اور مشرکین کے بھی رب ہیں، حضرت عیسیٰ کا بھی رب ہے اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کا بھی رب ہے۔ لیکن جب مقابلے کی بات آتی ہے مشرکین کی، تو پھر مشرکین اللہ کی نسبت صرف موحدین کے ساتھ کر دیتے ہیں اور اپنی نسبت وہ غیر اللہ کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں انہوں نے اس معنی میں اللہ کو حضرت موسیٰ کا رب قرار دیا، حالانکہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ حضرت موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، اگرچہ شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ چلیے اذان کے بعد باقی انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا یا ایھا الساحر ادع لنا، اے ساحر، اے عالم، اے عظیم شخص، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے۔ اپنے رب سے انہوں نے اس لیے کہا کہ اپنے معبودوں کے بالمقابل انہوں نے اللہ کو حضرت موسیٰ کا رب قرار دی، ساتھ اس چیز کے جو اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ کہ اگر ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس مصیبت کو، اس آزمائش کو دور کر دے گا اور اللہ ہم پر اپنی نعمتیں بھیجیں گے۔ اننا لمہتدون، بے شک ہم البتہ ہدایت پانے والے ہیں، ہم ہدایت پا جائیں گے اگر آپ نے اس عذاب کو ہم سے دور کر دیا اللہ سے دعا کر کے، تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ وہ وعدہ کرتے کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، بشرطے کہ آپ اللہ سے دعا کریں۔ اے عظیم شخص، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے اس عذاب کو دور کرے۔ تو راجع بات یہی ہے کہ یہاں الساحر سے مراد حضرت موسیٰ اپنی طرف سے حضرت موسیٰ کی عظمت بیان کر رہے تھے۔ اس وقت تو حضرت موسیٰ کی توہین نہیں کر سکتے تھے، یہاں اس وقت حضرت موسیٰ کو جادوگر کہنا حضرت موسیٰ کی توہین نہیں تھا، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مشکل میں بھی ہوں اور حضرت موسیٰ کی توہین بھی کریں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ چونکہ وہ تمام معجزات کو ہی جادو کہتے تھے، اس معنی میں حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ تھا، اس کو بھی انہوں نے جادو کہہ دیا۔ لیکن زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ یہاں الساحر عالم اور بڑے جادو تو فرعون نے کہا۔ جی اب فرعون نے جب حضرت موسیٰ کو جادوگر کہا، یا فرعون کے ماننے والوں نے، سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی توہین کرتے ہوئے کہا کہ حضرت موسیٰ کو عزت دیتے ہوئے کہا؟ تو راجع بات یہی ہے کہ
انہوں نے حضرت موسیٰ کو عزت دیتے ہوئے جادوگر کہا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کسی کو عزت دیتے ہوئے جادوگر تو نہیں کہتے، تو اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں جادو اتنا پھیل چکا تھا کہ ان کے نزدیک جادو ایک لحاظ سے عزت کا لفظ بھی تھا، جادوگر کہنا کسی کو، معزز لوگوں کو بھی وہ جادوگر کہہ دیتے تھے۔ اس معنی میں انہوں نے حضرت موسیٰ کو جادوگر قرار دیا، اور یہ رائے بہتر محسوس ہوتی ہے، اور اکثر مفسرین نے یہ رائے بیان کی ہے کہ یہ عزت کے لیے ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ الساحر عالم کے معنی میں ہے، واللہ عالم۔ فلما کشفت، تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ تم اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سے اس عذاب کو دور کرے تو ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ فلما کشفنا، حضرت موسیٰ دعا کرتے، اور حضرت موسیٰ کی دعا کے نتیجے میں فلما کشفنا، پس جب ہم کھول دیتے عنہم ان سے العذاب، عذاب کو، حضرت موسیٰ کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عذاب کھولتے۔ انسان یا اللہ کا کوئی نبی ہو، کوئی اللہ کا ولی ہو، وہ دعا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، مشکل کشا، حاجت روا، مشکلوں کو دور کرنے والا وہ تو اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم کھول دیتے ان سے عذاب کو، یعنی حضرت موسیٰ کی دعا کے نتیجے میں، اذا ہم ینکثون، اچانک وہ وعدہ توڑ دیتے۔ نکثا کہتے ہیں وعدہ توڑنے کو۔ کون سا وعدہ؟ وہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہوتا تھا کہ اے جادوگر، اے عالم، اے بڑے شخص، تم اللہ سے دعا کرو، اللہ نے اگر اس عذاب کو دور کر دیا ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ عذاب کو دور کر دیتے، وہ دوبارہ وعدہ توڑ کر دوبارہ اپنے روش پر برقرار رہتے۔ ایسا بار بار ہوتا رہا۔ یہاں تو بات ختم ہو گئی ہے، قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس کی مزید تفصیل موجود ہے، وہی آیات جو میں نے کچھ سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی تھی، سورہ اعراف کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، بس ہم نے بھیجے ان کے اوپر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں، بعد میں جوئیں معنی کیا، بعد میں کھٹمل، بعض نے کوئی اور کیڑا بھی مراد لیا ہے، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون۔ آیات مفصلات، یہ کھلے کھلے معجزے تھے، یہ حضرت موسیٰ کے معجزے تھے۔ قوم والوں کے لیے تو عذاب تھا، فرعون اس کے آل کے لیے حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ تھا، کیونکہ ان کی نافرمانی کے نتیجے میں، ان کے ساتھ انکار کے نتیجے میں قوم والوں کو اس کا شکار ہونا پڑتا تھا۔ فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، وہ مجرم قوم تھے۔ ولما وقع علیہم الرجز، جب بھی ان کے اوپر عذاب آتا، ان عذابوں میں سے کوئی عذاب آتا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا، تو وہ کہتے اے موسیٰ دعا کر تو ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، ساتھ اس کے جو اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، وعدہ یہ کہ جو ایمان لائے گا میں عذاب دور کر دوں گا۔ لئن کشفت عنا الرجز، کہ البتہ اگر تو نے دور کر دیا ہم سے الرجز، اس عذاب کو، اے موسیٰ اگر آپ دعا کریں اپنے رب سے، اگر آپ نے اپنے رب سے دعا کر کے اس عذاب کو ہم سے دور کر دیا، لنؤمنن لک، البتہ ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو مطالبے تھے، ایک مجھ پر ایمان لاؤ، مجھے اللہ کا نبی مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، اور دوسرا میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ تو وہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ اگر یہ عذاب ہم سے دور ہو گیا ہم آپ کے دونوں مطالبے پورے کر دیں گے، آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہم الرجز، جب ہم ان سے دور کرتے تھے عذاب کو حضرت موسیٰ کی دعا کے نتیجے میں، الی اجل، ایک وقت مقررہ تک۔ یہ بات یاد رکھیے، دنیا میں کوئی اللہ کی آزمائش آئے، انسان دعا کرے، کوئی نیک شخص دعا کرے، جب وہ آزمائش دور ہو جائے تو وہ دائمی طور پہ دور نہیں ہوتی، وہ ایک وقت مقررہ کے لیے دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ عذاب بھیجنے پر قادر ہوتے ہیں۔ یہ مطلب ہے جب ہم دور کرتے تھے ان سے عذاب کو، الی اجل، ایک وقت مقررہ تک، ہم بالغوہ، جس تک انہوں نے پہنچنا ہوتا تھا، ایک وقت مقررہ سے مراد موت تک، اذا ہم ینکثون، اچانک وہ وعدہ توڑ دیتے تھے۔ فانتقمنا منہم، اللہ فرماتے ہیں پھر آخر کار ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ پہلے اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے ہیں، جب انسان کو نصیحت نہ ملے اس سے وہ ٹھوکر لگانے کے لیے آتے ہیں، انسان کے لیے رحمت ہوتے ہیں، انسان اللہ کے قرب اختیار کرے، لیکن جب انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے پھر اللہ کا بڑا عذاب آتا ہے۔ تو یہی ان کے ساتھ ہوا، وہ وعدہ توڑتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے آواز لگائی اپنی قوم میں، فرعون نے پکارا اپنی قوم میں، یا قومی، قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے ملک مصر، مصر کی بادشاہت، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں بہتی ہیں میرے نیچے سے، افلا تبصرون، کیا پس تم بصیرت نہیں رکھتے، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم توجہ نہیں کرتے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
غالب آتے جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو معجزات پیش کر رہے ہیں تو لوگ ان سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں اور مجھ سے بدظن ہوتے جا رہے ہیں، تو فرعون نے چال چلی۔ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ مالدار قسم کے لوگ جو اللہ کے زیادہ سرکش ہوتے ہیں، اللہ نے جتنا کسی کو مال دیا ہوتا ہے، جتنا اقتدار دیا ہوتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان پر اللہ کی نعمت زیادہ ہے، وہ اللہ کے زیادہ شکر گزار بنے، لیکن عام طور پہ ہوتا ہے اس کے الٹا ہے۔ جس کے پاس جتنا مال ہو، جتنا اقتدار ہو، وہ اتنا اللہ کا نافرمان ہوتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ سورہ علق میں اور دیگر قرآن کریم کی آیات میں اللہ نے ذکر کیا۔ تو جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، عصائے موسیٰ، ید بیضا، اور پھر یہ طوفان اور یہ ٹڈیاں اور یہ، تو قوم والے بار بار جو ہیں وہ حضرت موسیٰ سے انہیں تقاضا کرنا پڑتا ہے۔ فرعون بھی تقاضا کرتا تھا، قوم والے بھی کرتے تھے، پھر وعدہ توڑ دیتے تھے۔ تو جب دیکھا فرعون نے کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان لانا شروع ہو جائیں گے، اس نے پھر چال چلی۔ اس نے لوگوں کو حضرت موسیٰ سے بدظن کرنے کے لیے اس نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس مال زیادہ ہے، کس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، کون مال والا ہے، کون اقتدار والا ہے۔ تو کہنے لگا کہ مال تو میرے پاس ہے، اقتدار تو سارا میرے پاس ہے، اور موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی اقتدار ہے، نہ کوئی عالیشان محل ہے، نہ کوئی خزانے ہیں اس کے پاس۔ وہ تو حقیر ہے نعوذ باللہ، اور وہ تو بات بھی نہیں کر سکتا۔ وقت ختم ہو گیا، میں اس کی تفصیل انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ تو میں صرف آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرعون کا یہ ایک چال تھی، اور یہ ایک ایسی چال ہے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مال کی تقسیم رکھی ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ مال کی تقسیم اللہ نے اس طرح نہیں رکھی کہ جس سے اللہ راضی ہوں گے اللہ اس کو دنیا میں مال دیں گے، جس سے اللہ ناراض ہوں گے اللہ اسے مال چھین لیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں مال دے دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں مال لے لیتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتے ہیں مال میں کشادگی کر دیتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں مال تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی اللہ کی طرف سے اللہ کے راضی ہونے یا اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے جو اللہ کا ماننے والا ہے، برگزیدہ ہے، اگر اللہ نے اسے مال دینا ہوتا تو حضرت موسیٰ کے پاس فرعون سے زیادہ مال ہوتا، حضرت موسیٰ کے پاس فرعون سے زیادہ اقتدار ہوتا، پھر مصر کے بادشاہ حضرت فرعون نہ ہوتا، حضرت موسیٰ ہوتے، اور فرعون غریب ہوتا، ذلیل ہوتا دنیاوی اعتبار سے۔ لیکن دیکھیں کہ فرعون کے پاس زیادہ مال تھا، بلکہ دنیا میں جتنے سرکش لوگ رہے ہیں بڑے بڑے، وہ اتنے ہی زیادہ مالدار اقتدار والے رہے ہیں، اور جتنے اللہ کے نیک بندے رہے ہیں زیادہ تر وہ دنیاوی اعتبار سے کمزور رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کا مال، دنیا کی نعمتیں، اس کو کبھی مقابلے کا ذریعہ نہ بنائے۔ اور یاد رکھیں ہماری امت کا جو فتنہ ہے وہ بھی مال ہے، مادیت پرستی، خاص طور پہ آج آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر جو ہے مسلمان اللہ کے قریب ہیں اور تو اللہ تعالیٰ پھر کافروں کو کیوں مال دیتا ہے، اللہ ہمیں کیوں نہیں مال دیتا، اللہ ان پر کیوں نعمتیں کرتا، ہم پر نعمتیں کیوں نہیں کرتا۔ تو یہی فتنہ ہے جو حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ قرآن میں بہت زیادہ بیان ہوا، اور اس سے یہی سمجھانا مقصود ہے ہمیں کہ مادیت پرستی کے فتنے میں کبھی مبتلا نہ ہونا، کبھی مال و دولت کو اللہ کی نعمت اور اللہ کے راضی ہونے کا ذریعہ نہ سمجھنا۔ فرعون نے یہاں یہی چال استعمال کی، جب دیکھا کہ میں حضرت موسیٰ کے معجزات کا جواب نہیں دے سکتا، اپنی قوم کو ورغلایا، اور قوم والے بے وقوف تھے، اس کے پیچھے لگ گئے۔ ہاں جی فرعون کی بات صحیح ہے، فرعون کے پاس مال ہے، اقتدار ہے۔ تو یہ فرعون کا فتنہ تھا، فرعون نے لوگوں کو غلط ورغلایا اور لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، اور فرعون نے اپنی قوم کو تباہ کیا، اللہ معاف کرے۔ تو اصل چیز دنیا میں مال دولت نہیں ہے، دنیا میں اصل چیز ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا